اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ آپ سب کو خیر مقدم کہتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں آپ۔ ایک کر رہا چھوڑو بھائی، پہلے سے دیکھیں گے۔ بہت ہی مختصر سی یہ بات جو ہے بہت ہی مختصر سی بات کرنی ہے، بہت لمبی تو نہیں۔ ویسے تو جن سے بات کرنی ہے وہ تو ہے ہی نہیں، ہم لوگ سب تو اس چیز سے گزرے ہوئے ہیں، جنہیں سنانا تھا ان میں تو کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اسلام میں نکاح میرج اس کی بڑی تاکید جو ہے وہ آئی ہے۔ قرآن مجید میں قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جو اس کی طرف دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ خود یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بھی غیر شادی شدہ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا جو ہے وہ نکاح ہونا چاہیے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو بھی غیر شادی شدہ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور اللہ اس کے بدلے میں اگر تم فقیر بھی ہو تو تمہیں غنی بنا دے گا، مالدار جو ہے وہ بنا دے گا۔ یا اللہ نے بہت سی جگہ کہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم ازواجا من انفسکم، کہ اس نے تمہارے ہی نفسوں میں سے تمہارا جوڑا جو ہے وہ بنایا ہے۔ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، اسی طرح بہت سی حدیثیں ہیں۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ یہ شادی ہے، میرج ہے۔ کہتے ہیں کہ 4 جگہ وہ ہیں کہ جب اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، ان میں سے ایک ایندھن نکاح، جب نکاح ہوتا ہے تب کھلتا ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھلے تب، بارش ہو رہی ہو تب، ماں باپ کے چہرے کے اوپر نظر کرو تب، تو رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ ان میں سے ایک جگہ ایندھن نکاح کے وقت جو ہے وہ رحمت کا دروازہ جو ہے وہ کھلتا ہے۔ چھٹے امام کی ایک حدیث ہے کہ شادی شدہ اگر سو بھی رہا ہے نا اور غیر شادی شدہ عبادت کر رہا ہے تو اس کا سونا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے اس سے۔ جو غیر شادی شدہ رات بھر تسبیح نکال رہا ہے نا، اس سے بڑھیا ہے وہ جو پڑھ کے سو رہا ہے مگر شادی شدہ ہے۔ تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ یہ روایات میں آیا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ کو پھر سے دنیا میں آنے کا موقع ملے تو وہ یہاں آنے کے بعد پہلا کام یہی کرے گا کہ شادی کرے، یعنی اگر واپسی ہو اس کی تو وہ یہاں آ کے شادی کرے گا پہلے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے وہاں مرتبہ دیکھ لیا کہ شادی شدہ کو اللہ نے کیا مرتبہ دیا، چونکہ ادھر اتنا جھیل کے گیا، ادھر مرتبہ تو اس کو ملے گا نا۔ تو بہرحال اس کو جو ہے وہ ادھر آ کے وہ شادی جو ہے وہ کرے گا۔ تو شادی بہت اہم ہے اسلام میں،
اور تمام مذاہب میں یہ تو آج کل چلا ہے کہ وہ ویسٹرن میں اور ان کنٹری میں جتنی بھی ہیں انہوں نے شادی کا مطلب ہی ختم کر کے رکھ دیا. وہ گرل فرینڈ اور کیا فرینڈ بنا بنا کے سارا معاملہ خراب کر کے رکھ دیا ہے. اور کہیں میں رہ رہے ہیں اور اس میں رہ رہے ہیں. ابھی تو 8 سال اس میں رہے اور پھر چھوڑ دیا اور بات ختم ہو گئی. تو ان لوگوں نے اس کو ناش کر دیا. لیکن سارا سماج اور سوسائٹی کی جو بنیاد ہے وہ سب جو ہے ان لوگوں نے ختم کر دی ہے. جو ایک فیملی کی جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ سب ادھڑ گئی ہیں. بہرحال تو شادی جو ہے وہ بڑی اہم ہے. لیکن شادی 3 طرح کی ہو جاتی ہے شادی کے بعد. ایک تو یہ کہ جو کامیاب ہے, یعنی جس میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے, جس میں سب کچھ اچھا چلا ہے. ایک وہ ہوتی ہے کہ جو صرف چل رہی ہے, وہ چل رہی ہے. اور ایک وہ ہوتی ہے جو بالکل ختم ہو گئی ہے. تو اگر آپ اس کا فیصد نکالنا چاہو گے تو جو صحیح سے چل رہی ہیں وہ تو یعنی کہ صحیح سے جو چل رہی ہیں وہ تو شاید ہم جیسے والوں کی چل رہی ہیں, مگر ہم والے بھی وہ بیچ والی میں ہیں, وہ چل رہی والی میں ہیں, بڑھیا والی میں نہیں ہے, چل رہی والی میں ہے. اور کچھ وہ ہیں کہ جو ٹوٹ گئی ہے, ختم ہو گئی ہے, ناموفق ہے, ناکام ہے. کچھ دنوں پہلے خبر گزری, مجھے بڑا تعجب ہوا. کویت میں 2024 میں جتنی شادیاں ہوئی تھیں, اسلامی ملک ہے کویت, 2024 میں جتنی شادیاں ہوئی, اچھا وہ تم آ گئے سنو, تو جتنی شادیاں 2024 میں ہوئی تھیں 2025 کے شروع کے 6 مہینے میں آدھی ٹوٹ گئی. یہ 2025 کا شروع کے 6 مہینے میں آدھی شادیاں جو ہے وہ ٹوٹ گئی کویت میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو شادی کا جو احترام تھا, شادی کی جو ایک اہمیت تھی, وہ اس کے بعد کی چیزوں پہ دھیان نہیں دیا گیا, اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے اس کا. تو کیا کریں کہ شادی کامیاب رہے؟ کچھ تو ہوگا, کچھ تو روایات میں بیان ہوا ہوگا, کچھ تو بزرگوں نے بتایا ہوگا کہ آدمی جو ہے وہ کیا کرے. 2-3 نصیحتیں کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جیسے ساس بیٹی کو سناتی ہے مگر کہتی بہو کو ہے. تو میں جو ہوں ابھی دیکھ آپ کی طرف رہا ہوں لیکن کہہ کسی اور کو رہا ہوں. وہ ذرا اس کو جو وہ باندھ لے اپنے ہاتھ میں. پہلی اور اہم چیز, اگر شادی کو کامیاب بنانا ہے تو اس میں معنویت ہونا بہت ضروری ہے, دینداری ہونا بہت ضروری ہے. دین سے کبھی نہ ہٹے یہ فیملی, دونوں خاص طور سے. آپ دیکھو اسلام میں جب رشتہ آئے تو حکم ہے کہ دیکھو جو رشتہ آ رہا ہے وہ لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ دیندار ہیں کہ نہیں ہے, اپنے دین کو کتنا مان رہے ہیں, کتنا اپنے مذہب پہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اگرچہ ہم نے تو الٹا کر لیا, مال و دولت کو سب کچھ بنا دیا ہے, جمال, خوبصورتی, مال و دولت, لیکن وہاں تک دیندار دیکھنا ہے کہ دینداری ہے کہ نہیں ہے. اور ہمارے یہاں سب کچھ ہے, بس نماز نہیں پڑھتا. تو کیا ہے؟ اگر سب کچھ ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہے؟ تو اسلام نے تو دینداری کو پہلا وہ دیا ہے, اور کہا ہے کہ رشتہ بھی آئے تو دیکھو. اور اس کی بڑا فلسفہ بھی ہے کہ اگر وہ دیندار ہوگا تو اگر لڑکی ناپسند بھی رہے گی نا تب بھی وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا, چونکہ دیندار ہے, کم سے کم ظلم نہیں کرے گا اس کے اوپر, اگر اس کی زندگی بھی اچھی نہ چلے, لڑکی بھی جو ہے وہ ناپسند. تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ دیندار, معنویت ان کے اندر ہونی چاہیے. جب شہزادی اور امام علی کی شادی ہوئی اور پہلی رات تھی تو کیا ہوا؟ شہزادی نے کہا نصلی هذه اللیلہ, یا علی آج کی رات نماز پڑھتے ہیں. آج کی رات کیا کریں؟ نماز پڑھتے ہیں. صبح رسول اکرم گئے اور جب پوچھا کہ اے علی میری بیٹی کو کیسا پایا, تو کہا نعم العون علی العبادہ, عبادت میں مددگار پایا. تو یہ تو یعنی سب سے اہم چیز معنویت ہے اس شادی کی زندگی کو جو ہے وہ چلانے کے لیے, ان دونوں کو جو ہے وہ آگے بڑھانے, معنویت ہے اس میں. اور پھر آگے کو بچوں کی تربیت کے لیے بھی سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے. جب ماں باپ خود دیندار ہوں گے, معنویت ان کے اندر ہوگی, نماز جب پڑھیں گے بچے ان کے پاس آ کے بیٹھیں گے. آپ دیکھو شہزادی کے لیے ملتا ہے کہ نہیں. امام حسن نے پوچھا پوری رات آپ نے نماز پڑھی, دعا مانگی, اپنے لیے کچھ نہیں مانگا,
تو اس کا مطلب شریک تھے نا ساتھ میں. تو آپ نے کہا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی بعد میں اپنے لیے ساری باتیں ہیں. بچے بیمار ہوئے تو کیا رکھا؟ روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ فیملی کو وہ مانویت کی طرف لے جانا تھا. تو اس کی جو بنیاد ہونی چاہیے نا، پہلی چیز وہ مانویت ہونی چاہیے، دونوں کے اندر دینداری ہونی چاہیے، لڑکا اور لڑکی. ہماری مشکل کیا ہے کہ وہ 50,000 کا جو میک اپ کا ہوتا ہے، وہ 50,000 میں یہاں کے نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں والے یہاں تو مجھے معلوم ہے اتنے میں تو لپسٹک بھی نہیں لگے گی. ابھی اسے اتار کے کون وضو کرے گا؟ اگر نماز کا ٹائم ہو گیا اسے اتار کے کون وضو کرے گا؟ اگر وضو نہیں کرے گا تو نماز نہیں پڑھے گا. نماز نہیں پڑھے گا تو آپ نے جو ابتدا کری ہے اس زندگی کی، ختم. آپ نے تو وہ بنیاد ہی ختم کر دی بھائی. آپ جو ہے وہ پہلے دینداری جو ہے وہ آپ یہ جو شروعات کر رہے ہو اسی کو غیر دینداری سے شروع کر رہے ہو. اچھا خاصا نمازی آدمی یا نمازی بیٹی، اور وہ مثلا آج کے دن یا آج کی رات اب وہ نماز غائب ہو گئی، کیا رہ گیا؟ تو مانویت ہی ختم ہو گئی. مانویت اگر ختم ہے تو کبھی برکت نہیں آئے گی، یاد رکھو. لہذا اس کو پلے میں باندھو. یہ مانویت جو ہے وہ بہت ضروری ہے زندگی کے اندر. اچھا ان کو میں نے کہا نا کہ سبھی کو کہہ رہا ہوں، ہماری بھی زندگی ایسی ہے. ہم روتے رہتے ہیں، بیٹا سنتا نہیں، بیٹی سنتی نہیں، نماز کے لیے اٹھتے نہیں. یہ نہیں، کیوں نہیں اٹھتے؟ وہ مانویت ہی ختم ہو گئی. وہ جو فیملی اور وہ جو میاں بیوی کے رشتے میں جو مانویت شروع سے ہونی چاہیے تھی اس پہ دھیان ہی نہیں دیا، بات ختم ہو گئی. تو پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ وہ مانویت اس رشتے میں ہونی ضروری ہے اگر اسے جو ہے وہ کامیاب بنانا ہے، اگر اسے جو ہے وہ آخر تک لے جانا ہے. دین کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے اس کے اندر. دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانے، ایک دوسرے کو پہچانے. میاں بیوی کو پہچانے، بیوی میاں کو پہچانے. پہچاننے کا مطلب اس کی خصوصیات کچھ کلی ہوتی ہے جو سب مردوں میں ہے مثلا، یا سب عورتوں میں پائی جاتی ہے، ان کی بات نہیں ہے، وہ تو سب میں ہی ہے، ان کو نہیں کہہ رہا ہوں. مثلا مردوں میں کیا ہے؟ مردوں کی عام طور سے خصوصیت یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے سخت دل ہوتے ہیں. اتنی جلدی کوئی ان کو چونا نہیں لگا سکتا، لگاتی بھی ہے تو بیوی لگا سکتی ہے. مطلب وہ تھوڑا سخت دل ہوتے ہیں. عورتیں تھوڑا نرم دل ہوتی ہیں. مرد جو ہے وہ جب ان سے کچھ پوچھو گے آپ کلی بات بتائیں گے آپ کو، عورتیں ڈیٹیل میں جا کے بتائیں گی. مثلا آج یہاں سے جاؤ گے اور آپ پوچھو گے کیسی رہی شادی، کھانا کیسا تھا، جب مردوں سے پوچھا ٹھیک تھا، اچھا تھا، الحمدللہ، بڑا مزہ آیا. عورتوں سے پوچھ لیجئے کھانا کیسا تھا، صحیح تھا، رسگلے تھوڑے سے جلے ہوئے سے تھے، گوشت تھوڑا کٹھن تھا، اس میں صوفے کا رنگ ایسا تھا، لاڈا کا جو باپ تھا اس نے یہ پہن رکھا تھا، دلہن کی ماں نے جو ہے وہ یہ پہن رکھا. وہ ڈیٹیل میں گھس جاتی ہے اس پر. اچھا وہ اتنی دیر کریں بھی کیا بیچاری، یہی دیکھتی ہیں، دیکھتی ہیں، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر یہ کیا، یہ عام خصوصیت ہے. عورت جو ہے وہ ڈیٹیل میں جاتی ہے، مرد جو ہے وہ ایک کلی بات کرتے ہیں. لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو سبھی میں ہے، کامن ہے. لیکن وہ جو ویسی خصوصیات ہیں ان کا دھیان رکھنا چاہیے. ایک دوسرے کو سمجھے، شناخت، پہچان کریں ایک دوسرے کی. کون سی چیز سے جلدی رنجیدہ ہو جاتی ہے یا ہو جاتا ہے، کپڑے میں اس کی کیا چوائس ہے، کھانے میں اس کی کیا چوائس ہے، رشتے ناتوں کو کتنی اہمیت دیتا ہے یا دیتی ہے. مثلا اب اس کو سمجھنا چاہیے نا کہ بیٹا جو ہے وہ سب کچھ برداشت کرے گا، ماں باپ کے خلاف نہیں سنے گا، بہن بھائی کے خلاف نہیں سنے گا، تو تجھے کون سا مار پڑی ہے کہ تجھے یہی کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. یا اسی طرح لڑکے کو اگر احساس ہے کہ بھائی یہ ان چیزوں سے جلدی ناراض ہو جاتی ہے یا یہ چیز اسے جو ہے وہ ذرا کھل جاتی ہے جلدی، چھوڑ دو بھائی اس کو. یہ والی شناخت اور یہ پہچان ضروری ہے. جتنا یہ پہچان لو گے نا اتنا ہی آگے تک جاؤ گے. وہ کلی والی تو سب کو ہے، یہ جزیات جو ڈیٹیل ہے وہ ہونی چاہیے. حتیٰ کہ کھانے کے لیے حدیث سناؤں میں آپ کو. ایک حدیث یہ ہے کہ چلو آپ بھی میرے ساتھ ہو جاؤ، ایک صلوات تو پڑھی لو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مومن اور منافق کی بڑی علامتیں ہیں.
مومن سچ بولتا ہے، منافق جھوٹ بولتا ہے، مومن جو ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، منافق جو ہے وہ خیانت کرتا ہے۔ مگر ایک عجیب حدیث، اور وہ حدیث یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ وہ کھاتا ہے جو گھر والوں کو پسند ہے، اور منافق وہ ہے کہ گھر والوں کو وہ کھلاتا ہے جو اسے پسند ہے۔ آپ کمال کی بات دیکھیں، اب دیکھو گھر میں مثلاً جو ہے وہ شوہر کیا ہے، مثلاً اسے کچھ چیزیں پسند نہیں ہے، وہ نہیں کھاتا، مثلا ہمارے گھر میں جب بینگن بن جاتے ہیں تو وہ میں ہی کھاتا ہوں، تو کوئی کھاتا نہیں، یا مثلا وہ اپنے آج کی چیزیں بنواتے تو مجھے بہت پسند نہیں مثلا۔ تو ابھی ہوتا کیا ہے، ابھی مرد منافق کون ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو وہ کھاتا ہے سب وہ کھائیں، اور مومن وہ ہوتا ہے کہ نہیں، وہ ان کی پسند ہے، کوئی بات نہیں، ان کو کھانے تو وہ ان کے ساتھ لگتا ہے، وہ بھی وہی کھاتا ہے جو سب کھاتے ہیں اگرچہ اسے پسند نہیں ہے۔ تو یہ جو ڈیٹیل میں جانا، یہ مطلب ہے اس کا، آپ جو وہ پہچانو، اور اگر لگ رہا ہے کہ یار چلو ان کو یہ چیز پسند ہے نا، پورے گھر والے کو یا بیوی کو، وہ کھائے، آپ بھی ساتھ میں بیٹھ گئے، آپ نے بھی کھایا، ایسا تو نہیں کہ آپ کو ہضم نہیں ہوگا، وہ ہضم تو ہو جائے گا نا، اور ایسا بھی نہیں کہ حلق سے نہیں اترے گا، اگر ان کی پسند کا ہے تو اچھا ہی بنایا ہوگا تو حلق سے بھی اترے گا۔ لہذا بہت ضروری ہے یہ ڈیٹیل میں جانا، یعنی ان چیزوں کو سمجھنا، اور ایک دوسرے کی پسند کے لیے اپنی پسند کو پیچھے کر لینا، چونکہ ان کی پسند ہے، چونکہ اس کی پسند ہے، لہذا خود کیا ہو، خود ایک قدم جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے آدمی، خود جو ہے وہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائے آدمی، چونکہ جب شناخت ہو گئی تو پھر بات کو۔ علامہ طباطبائی بڑے مفسر تھے، وہ اب ان کی بیوی مر گئی، بہت زور زور سے رو رہے تھے، زور زور سے رو رہے تھے۔ ایک صاحب گئے ان کے شاگرد علامہ امینی، اور انہوں نے کہا سرکار بیوی کے مرنے پہ کوئی اتنی تیز تیز روتا ہے کیا یار، جس طرح آپ رو رہے ہو؟ اب پتہ نہیں میرے والی آئی کہ نہیں آئی ابھی، صاحب جو ہے وہ اتنے تم جو ہے وہ، ہم تو آپ سے تو ہم صبر لیتے ہیں، آپ جو ہے وہ بیوی کے مرنے میں داڑے مار مار کر رو رہے ہو، چکر کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یار، میں مرنے پہ نہیں رو رہا ہوں، بات یہ ہے کہ موت تو حق ہے، تو کوئی ہو سکتا ہے میں پہلے چلا جاتا، وہ پہلے چلے گئی، لیکن بات یہ ہے کہ اس نے میرا ایسے موقع پہ ساتھ دیا کہ جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، گھر وہ چلاتی تھی، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور اگلا جملہ جو بڑی پیاری بات کہی، کہا اس نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں کہ مجھے یہ کہنے، میں یہ سوچوں کہ یہ کیوں نہیں کیا، یعنی میں نے یہ سوچا بھی نہیں کہ اس نے آخر کیوں نہیں کیا، اور نہیں کیا تو کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ صاحب جو ہے ایسا کیوں ہوا، یعنی بالکل سوچنے کے بھی بات جو ہے وہ نہیں آئی میرے اندر۔ اور کہا میں گھر میں بیٹھتا تھا، مطالعہ کرتا تھا، وہ کہا ہر گھنٹے پہ وہ چائے لا کے رکھ دیتی اور اپنے کام میں جو ہے وہ لگ جاتی تھی، اب بتاؤ اس کے مرنے پہ کیسے نہ رو۔ مگر یہ کب ہوا؟ جب ایک دوسرے کی پہچان، شناخت، اس کو پتا ہے کہ کون چیز پسند ہے، کون سی چیز ناپسند ہے، تو اس کو کرنا ہی نہیں ہے، اس کے ذہن میں نہیں ہے، یہی مرد کے لیے ہے، یہی جو ہے وہ عورت کے لیے ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے، جانتی ہے قرآن مجید میں ہے ان کرہتموہن، اگر آپ کو ناپسند آ رہا ہے اور پھر آپ نے اپنی قربانی دے دی، تیاگ کر لیا، ہندی کا لفظ استعمال کر لو، آپ نے اگر اس کو مثلا آپ پیچھے ہٹ گئے، تو جانتے ہو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس کے بدلے میں ہم تمہیں خیر کثیر دیں گے، بہت سارا خیر دیں گے، قرآن مجید ہے، خیر کثیر دے۔ خیر کثیر بعض مفسرین کہتے ہیں نیک اولاد تمہیں دیں گے، بعض مفسرین کہتے ہیں کیوں نیک اولاد میں صرف محدود کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا لطف تمہارے اوپر عام ہوگا، یعنی تمہاری زندگی میں جو ہے وہ برکتیں آ جائیں گی۔ تو دوسری اہم بات یہ ہے پہچان، خاص طور سے شروع کے 2-3 سال، یہ آپ یہ نہ سمجھو کہ 2-4 دن میں سب معاملہ جو حل ہو جائے گا، نہیں، سمجھنا پڑے گا، ٹائم لگے گا اس میں، آپ کو کیا پسند ہے، اسے کیا پسند ہے، اور پھر اس کے لحاظ سے اس بات کو جو ہے وہ آگے بڑھاؤ۔ تیسری چیز رسپیکٹ، دونوں ایک دوسرے کی، احترام متقابل، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرو، بغیر اس کے کام نہیں چلے گا۔ یہ جو ہے نا وہ بات ختم ہو گئی، وہ فلاں کی بس بچہ ہو گیا تو کہ جو ہے وہ فلاں کی ماں ادھر آنا اور او اور اے، وہ زمانہ سب گیا بلانے کا، وہ ہمارے ارے میرے زمانے میں کہاں یار، میں کہاں داڑھی تو سفید ہوئی ہے، ایسا تھوڑا ہی ہے کہ میں اس زمانے کا ہوں، لیکن وہ ہو گیا، وہ سب ختم ہو گیا۔ رسپیکٹ دو دونوں،
ایک دوسرے کو جو متقابل احترام متقابل ہو، دونوں ایک دوسرے کو رسپیکٹ دو۔ رسول اکرم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ جب میں گھر سے جاتا ہوں نکلتا ہوں تو میری بیوی دروازے تک آتی ہے مجھے جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے، بدرقہ کرنے کے لیے دروازے تک آتی ہے۔ اب تو ماحول بدل گیا، صبح کو شوہر کام پہ جاتا ہے وہ تو سوتی رہتی ہے۔ ارے اگر تیرے پاس اتنی فرصت ہے تو بعد میں سو لینا۔ ابھی یہ کون سی بات ہوئی کہ وہ جائے جیسے مرضی ہو، کچھ لے کے گیا نہیں لے کے گیا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو نہیں ہو سکتا نا ایسے۔ احترام متقابل کا مطلب دونوں ایک دوسرے کی جو رسپیکٹ کرو۔ بچے صبح کو اسکول جا رہے ہیں، شوہر بیچارہ گرم پانی کر کے لا رہا ہے اور چائے بنا کے دے رہا ہے اور فلاں کر رہا ہے، اور وہ صاحب خراٹے لے رہی ہے بس مثال کے طور پر، تو نہیں چلنے والی بات۔ دونوں طرف سے ہونی چاہیے بات، احترام متقابل دونوں کا ہو، اسی طرح شوہر کی طرف سے ہو، اسی طرح بیوی کی طرف سے ہو۔ تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ جب دروازے تک آتا ہوں تو چھوڑنے آتی ہے، اور جب واپس آتا ہوں تو دروازے پہ آ کے استقبال کرتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں پھر کیا کہا رسول اکرم؟ رسول اکرم نے کہا اللہ کے کچھ کام والے ہیں امال، جیسے ملائکہ ہیں، ان کے اس کے بہت سے کام وہ انجام دیتے ہیں مثلا، تو کہا اللہ کے بہت سے امال ہیں، کہا تمہاری بیوی ان میں سے ایک ہے، یعنی اللہ کے کام کرنے والی میں سے ایک ہے، تمہاری بیوی ان میں سے ایک ہے، اور اسے شہید کا آدھا ثواب ملے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صلوات سے لگ رہا ہے سب کے حال ایک جیسے ہیں۔ تو شہید کا ثواب ملے گا اس کو اگر وہ اس طرح سے جو وہ رسپیکٹ کر رہی ہے، رسپیکٹ دے رہی ہے۔ اگر شہید متاری میں نے ٹائم پہ اتر جاؤں گا، مجھے آدھا گھنٹہ دیا تھا سلیم بھائی نے، کہا اس کے اندر اتر جانا بس، اور میں خود زیادہ پڑھوں گا بھی نہیں، مجھے خود بھوک لگی ہے۔ اگر شہید مطہری کی بیوی کہتی ہے کہ 26 سال میں ان کے ساتھ رہی، 26 ایئر، جلدی عمر میں شادی ہو گئی تھی، کہا ایک دن اپنی بیٹی کے یہاں گئی ہوئی تھی، واپس جب آئی تو سحر کا وقت ہو رہا تھا، کہا لیکن وہ میرا انتظار کر رہی تھی دروازے پہ، اور کہا جب میں آئی تو مجھے چائے وائے بنا کے رکھی، کہا میرے ساتھ میری سہیلی بھی تھی، اس نے پوچھا سارے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں کیا؟ چونکہ اس نے دیکھا بھائی یہ اتنا بڑا مولوی بیوی کے لیے ایسے کر رہا، میں نے تو سوچا تھا یہ جملہ پڑھوں ہی نہ میں، مگر پڑھنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب جو ہے وہ سارے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں کیا؟ اور کہا جب وہ چلی گئی اور بچے سو رہے تھے، کہا انہوں نے پلٹ کے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کل کبھی تم سفر پہ جاؤ اور آؤ اور تمہارے استقبال کے لیے کوئی نہ ہو، کبھی ایسا ہو کہ تم آؤ اور میں نہ ہوں۔ تو یہ احترام متقابل ہے، یہ ہونا چاہیے، اور اس احترام متقابل میں زبان کی بڑی اہمیت ہے بیٹے۔ تمہیں تو خیر میں نے بچپنے سے دیکھا ہے، زبان بہت اہم ہے، یہ زبان اگر کنٹرول کر لینا دونوں تو احتراماً کہہ دیا، ورنہ دوسری سائیڈ کو زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، دوسری سائیڈ کو زیادہ زبان کو کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ وہ ایک آدمی، سعدی نے ایک حکایت نقل کی ہے کہ وہ ایک آدمی جو ہے وہ دمشق جا رہا تھا دوستوں کے ساتھ، راستے میں لڑائی ہو گئی دوستوں سے، خود جنگل کی طرف نکل گیا، وہاں وہ پولیس والوں نے پکڑ کے اس کو اسیر کر لیا اور لے جا کے کان میں چھوڑ دیا یہاں کھدائی کرو۔ ایک آدمی آیا اتفاق سے عرب، وہ پہچان گیا اس کا، بھائی تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہ یار ایسے ایسے ہو میرے ساتھ۔ اس نے 10 درہم میں اسے وہاں سے چھڑا لیا، حلب لے گیا اپنے گھر اور اپنی بیٹی سے شادی کر دی، اور مہر میں 100 درہم رکھ دیے۔ شروع میں تو ٹھیک رہا معاملہ، کچھ دنوں بعد بیوی نے کہنا شروع کیا میرے بابا تجھے 10 درہم میں چھڑا کے لائے تھے۔ تھک گیا بیچارہ سن کے، 10 درہم میں چھڑا کے لایا۔ اس نے کہا 10 درہم میں چھڑا کے ضرور لایا تھا، لیکن 100 درہم مہر رکھ کے تیرا قیدی بنا دیا مجھے، اب میرے پاس 100 درہم آئے تو میں تجھ سے جو ہے اپنی جان چھڑاؤں۔ زبان جو ہے وہ بڑی اہم ہے، احترام متقابل، زبان بہت ہے، اور خاص طور سے عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے برابر کی بات ہے، لیکن انہیں خاص طور سے اس کے، چونکہ وہ ایک ذرا سی چیز جو ہے وہ معاملہ خراب ہو جاتی ہے۔ شوہر آپے سے باہر ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ زبان جو ہے وہ صحیح یوز نہیں ہو رہی اس کے لیے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، چونکہ اس کو اپنی وہ رسپیکٹ نہیں دکھائی دیتی، اور پھر ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔ وہ ایک عورت کسی مولوی کے پاس گئی تھی نا، اب میرا شوہر مجھ سے بہت لڑتا ہے، وہ سمجھ گیا، جب اس نے تھوڑی دیر بات کی نا وہ سمجھ گیا معاملہ کہاں۔ اس نے ایک تعویذ لکھ کے دیا اور کہا جب تیرا شوہر تجھے گالی دے اسے دانتوں کے درمیان میں رکھ لینا،
اب وہ جب شوہر شروع کرتا تھا وہ اٹھا کے رکھ لیتی تھی. اچھا اب وہ شوہر چپ ہو جاتا تھا کچھ دیر کے بعد. گئی کہا مول صاحب کیا تعویذ لکھا ہے؟ منہ میں اپنے رکھتی ہوں مگر منہ اس کا بند ہو جاتا ہے. منہ اس کا بند ہو جاتا ہے. میں منہ میں رکھتی ہوں منہ اس کا بند ہو جاتا ہے. اس نے تعویذ کھولا اور کہا دیکھ اس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. اصل میں جانتے ہو وہ جو بولتا تھا نا وہ تمہاری زبان کی وجہ سے بولتا تھا. جب سے تمہارا یہ ببڑی بند ہو گئی نا تو اس کی خود بخود جو ہے وہ بند ہو گئی. تو تیسری اہم بات بس ختم کرتا ہوں. تیسری اہم بات 2-3 منٹ اور دو. تیسری اہم بات رسپیکٹ ایچ ادر. ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. دونوں زبان کو دونوں کنٹرول میں رکھیں. خاص طور سے عورتیں اپنی بیٹی کو کہتا ہوں زبان کو کنٹرول رکھیں. چونکہ شوہر ہتے سے اکھڑ جاتا ہے جب اس کے سامنے جو وہ زبان درازی شروع ہوتی ہے. تو اگر اس شادی کو کامیاب بنانا ہے جو اچھے سے چل رہی ہو تو پھر اس پہ دھیان رکھنا پڑے گا. آخری بات اور وہ یہ کہ دونوں اچھے رہو, اچھے بن کے رہو, زینت دو ایک دوسرے کو, اچھے لگو, داڑھی واڑی بنی ہوئی ہو, مثلا تمہارا رہن سہن کپڑا سپڑا بڑھیا لگ رہا ہو, اچھا لگ رہا ہو. وہ ایک بار میری داڑھی بڑی خراب سے ہو رہی تھی تو رفیق بھائی مرحوم ان دنوں میں بہت یاد آ رہے ہیں, تو مجھ سے کہنے لگے کیا بات ہے کیوں نہیں بنا رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں ایسے ہی ذرا ٹائم سے نہیں مل رہا تھا. کہا نہیں گھر میں کچھ چل رہا ہے کیا؟ میں نے کہا بہت بڑھیا. میں نے کہا آپ ہی کو بلاؤں گا ختم کرانے کے لیے. تو یہ بہت ضروری ہے آدمی اپنے کو نظافت پاکیزگی صاف ستھرا رہے, بنا ٹھنا رہے شوہر. اسی طرح عورتوں کے لیے بھی وہ بھی بنی ٹھنی رہے, مگر مشکل تو یہ ہو گئی وہ شوہروں کے لیے بنتی نہیں کبھی. گھر میں ان کا حال دیکھو اور باہر ان کا حال دیکھو. تو باہر کس کے لیے سجتی ہو بھائی؟ شوہر کے لیے سجنا ہے تمہیں, شوہر کے لیے سنورنا ہے تمہیں. اگر کسی نامحرم کے سامنے جاتی تو گناہگار ہو اس صورت میں. شوہر کے سامنے آپ جو ہے وہ اچھا وہ میک اپ بھی ہوتا ہے تو دوسرے کے لیے ہوتا ہے. وہ ایک استاد پڑھا رہا تھا, کہنے لگا کسی لڑکی نے کہا تو لڑکے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس نے کہا اگر یہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے تم منہ دھو کے پیچھے پڑ جاؤ, کیونکہ اگر تمہارا اصل منہ دیکھ لیا تو خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا. ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا تم منہ دھو کے پیچھے پڑ جاؤ اس کے. مگر بات یہ ہے کہ زینت خوبصورتی اپنے بنا کر رکھو. اس کی وجہ ہے کیوں میں نے اس کو چنا, یہ بات میں نے کیوں چنی, ایسے ہی نہیں مذاق کے لیے نہیں چنی. اگر آپ بازینت یعنی مرد بھی اچھے سے بن کے رہے گا تو عورت عفیف رہتی ہے, پاکیزہ رہتی ہے, اس میں فساد نہیں بنتا. امام علی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے, آپ نے کہا اپنا لباس اچھا رکھو, تزینو, اپنے کو زینت دو, اپنے کپڑے جو ہے وہ صحیح رکھو, اپنے ناخون جو ہے وہ کاٹو, اپنی جو ہے وہ داڑھی جو ہے وہ بڑھیا رکھو اگر رکھی ہے تو, اور رکھنی چاہیے. جو ہے وہ اپنی داڑھی جو ہے وہ بڑھیا کر کے رکھو. لباس آپ کا جو ہے وہ بنا چنا جو ہے. اور بھائی تمہارے دادا تو لباس میں ان کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں, انہیں تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا تھا. ان کو لباس میں کون پکڑ سکتا تھا؟ اگر وہ ان کے گلے میں وہ روپٹا سا نہ ہو تو آدھے لگتے تھے وہ اس دن, وہ جو ڈال کے آتے تھے اس کے اوپر. اور آخر تک میں نے نہیں دیکھا اپنے اس میں کہ کوئی جوتے پہننے کے لیے اب بھی جیب میں وہ رکھتا ہو, وہ یوں کر کے والی, وہ کیا ہوتی ہے وہ جوتا پہننے کے لیے پیچھے, وہ ان کی جیب میں ہوتی تھی. میں نے ایک دن کہا میں آپ کے لیے مسجد میں بندھوائی دیتا ہوں تاکہ آپ جب مسجد سے نکلو. مگر وہ ایک تھی نا وضوقت تھا. تو یہ ایسے ہی نہیں ہوتا بھائی, یہ سب سمجھنے کی چیزیں ان سے وہ آ جائے نہیں, مگر ان کی چیزیں تو ہے نا ہمارے پاس. انہوں کا لباس وضاقت تھا. تو اسی طرح تو امام فرماتے ہیں, اور جملہ سنیے, امام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی عورتیں اس لیے فساد میں پڑ گئیں کہ ان کے شوہر اپنے کو صاف ستھرا نہیں رکھتے تھے. 7ویں امام نے ایک دن خضاب لگا لیا, خضاب کر لیا, کالے کر لیے بات. تو کسی نے کہا آپ بھی, چونکہ یہ تو بڑی مشکل ہوتی ہے نا, آپ بھی, ہم بھی جس دن داڑھی میں آپ بھی, بھائی کیوں آپ بھی کیوں نہیں بھائی, ہم کیوں نہیں پہن سکتے, ہم کیوں نہیں یہ سب کر سکتے مثلا. تو وہ امام کو دیکھا تو کہا آپ بھی, اور کہا میں نے اپنی بیوی کے لیے کیا ہے. اچھا انہوں نے بھی بات سیدھی سیدھی کہہ دی, ورنہ کہہ سکتے تھے میرا دل کر رہا تھا. نہیں بیوی کے لیے کہا کیوں؟ کہا آپ نے کہا تمہاری کیا توقع ہے تمہاری بیویوں سے؟ کہا وہ اچھے لگے. کہا تو بس وہ بھی یہی چاہتی ہیں تم بھی اچھے لگو, وہ بھی تو یہی چاہتی ہیں نا کہ تم بھی اچھے لگو.
اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ اچھی لگے تو وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ تم اچھی لگو، تم اچھے لگو، اور اس سے عفاف پیدا ہوتا ہے، اس سے جو وہ پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اس سے وہ فساد پیدا نہیں ہوتا۔ تو چوتھی میں بھول گیا کون سی تھی چوتھی، مگر بات یہ کہ زینت جو ہے وہ دو اپنے کو خوبصورت بناؤ۔ ہاں دو اگر کرو گے تو مشکل ہو جائے گی زینت دینے میں۔ وہ کہتے ہیں نا، بس ایک جملہ کہتا ہوں، وہ بھائی تجھے کہہ نہیں رہا میں کرنے کو، ایک بات کہہ رہا ہوں ایسے ہی۔ وہ کسی نے دو بیوی، ایک جو ہے وہ تھوڑی عمر کی تھی، تھوڑا عمر زیادہ تھی، ایک کی تھوڑی کم تھی۔ اچھا وہ دونوں یہ چاہتی تھی شوہر میری عمر کا لگے، جو کم عمر کی تھی وہ چاہتی تھی میرے جیسا دکھائی دے، تھوڑا کم عمر لگے، جو بڑی عمر کی تھی وہ چاہتی تھی کہ شوہر میرے جیسا لگے، کہیں کوئی اسے یہ نہ سوچے کہ بھائی اس کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ماں جا رہی ہے یا کیا جا رہی ہے، کہ وہ میری طرح جو ہے وہ لگے۔ اب وہ کرتی کیا تھی دونوں، وہ بٹھا کے وہ سر پہ تیل ویل لگا کے، جو چاہتی تھی کم عمر والی میرے جیسا لگے، وہ اس کے سارے سفید بال اکھاڑ دیتی تھی۔ تو چھوٹی عمر کی تھی نا، تو وہ چاہتی تھی کہ یہ کالے بال ہوں بھائی، لگے کہ ہاں یہ میری عمر کا ہے۔ اچھا وہ بڑی عمر کی وہ کیا کرتی تھی، بٹھا کے تیل ویل لگا کے وہ سارے سفید اکھاڑ دیتی تھی، کالے والے اکھاڑ دیتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد جو ہاتھ پھیرا تو سر پہ بال ہی نہیں تھے، اور ختم ہو گئے۔ اس کی چوائس رکھیں، اس کی پسند ہو کہ اس کی پسند، وہ بال سفید اکھاڑ لے وہ کالے اکھاڑ لے تو کچھ بھی نہ بچا۔ بہرحال زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بہت ضروری ہے معنویت، اپنی زندگی میں اس کو رکھو، کتنا بھی ہو اپنے دین سے نہ پھرو، اپنے مذہب کو جو ہے اوپر سے پوچھ نہ ڈالو، اور اس کی بنیاد آج ہی سے شروع کرو۔ یہ نہ ہو کہ آج جو ہے وہ آپ نماز نہ پڑھیں، یہ نہ ہو کہ آج جو ہے وہ آپ جو دین کا کام کرتے تھے وہ آج نہ کریں، تو پھر فائدہ کیا ہو، اس کی بنیاد خراب ہوگی۔ دوسرے ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کی شناخت جو ہے وہ رکھو، یعنی ایک دوسرے کی جو چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ عمل میں لاؤ، اور پھر ان کو پہچاننے کے بعد پھر اپنا جو ہے وہ ایک قدم اگر کہیں پیچھے ہٹنا ہے تو ایک قدم جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ ہٹ جائے، اپنے کو زینت دو، اپنے کو خوبصورت جو ہے وہ بناؤ۔ میں بس انہی جملوں کے ساتھ، اور بہرحال میں تمہارے باپ ہی کی جگہ ہوں، اور اس لیے یہ باتیں کہہ بھی دی میں نے، ہر جگہ تو کہا بھی نہیں جا سکتا۔ آج کل کوئی کہے گا اپنا گھر دیکھو پہلے، اپنے کو سنبھالو پہلے، ٹھیک ہے تم میرا ہی گھر ہو، اس لیے جو ہے وہ کہہ رہا ہوں۔ بہرحال اس محفل مسعود میں اور اس ذکر کے ساتھ میں بارگاہ خداوندی میں دست دعا ہوں کہ پروردگار یہ ایک نئی جوڑی اور ایک نیا کپل جو آج ہمارے درمیان شادی کے بندھن میں جو ہے بندھنے جا رہا ہے، پروردگار ان کی زندگی کو کامیابی عطا فرمائے۔ معبود انہیں اسی طرح سے دینی اور دنیاوی تمام چیزوں میں جو ہے وہ ان کے برکت جو ہے وہ عطا فرما، ایک دوسرے کو صبر اور حوصلہ عطا فرما، وہ ایک دوسرے کی باتوں کو جو ہے وہ برداشت کرنا جو ہے وہ سیکھیں۔ جتنا زیادہ برداشت کرو گے اتنا ہی زیادہ آگے جاؤ گے، جتنا زیادہ اس زندگی میں برداشت کرنا سیکھو گے اتنا ہی جو ہے وہ آگے جاؤ گے۔ بہرحال ہر جگہ ہر موقع پر کوئی ایسا کام تمہاری طرف سے نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے تمہارے ماں باپ کو جو ہے وہ کہیں شرمندگی کا سامنا ہو اور ان کا سر جو ہے وہ جھکے۔ لہذا ہمیشہ عزت کے ساتھ، سر بلندی کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ، اور ہمیں بھی یہ کہنے کا موقع ملے کہ اگر کوئی کامیاب زندگی دیکھنا چاہتے ہو تو ان دو بچوں کی جو ہے وہ زندگی دیکھو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا ہے اس کو ایک سورہ فاتحہ جو ہے وہ ضرور آپ جو ہے وہ اس وقت مرحوم رفیق بھائی ڈالا اور ان کے مرحومین کی روح کو جو ہے وہ ایصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن